السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں بلڈی ویمپائر لو بائی آر کے عرف رابعہ خالد پارٹ 3۔ برینڈا اب مکمل نیند کی وادیوں میں تھی، مگر بڑبڑا ابھی بھی رہی تھی۔ مائیکل نے جھکتے اس کے گال پر گری برف کی روئی کو اپنے انگوٹھے سے ہٹایا۔ برینڈا نے اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے مائیکل کی وہی کشش والی آنکھیں دیکھ اس کے گال کو اپنے ٹھنڈے ہاتھوں میں قید کیا۔ برینڈا کے دل نے ایک بیٹ مس کی، اور ایک ہی لمحے میں وہ مدہوشی کے زیر اثر مائیکل کے لبوں پر لب رکھتی ہولے سے چھو کر جھٹکے سے واپس اپنی پوزیشن میں آئی۔ وہ پل بھر میں حیران ہوا اس لڑکی پر، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ یہ عمل کر جائے گی۔ مائیکل نے آنکھیں بڑی کی تو برینڈا نے اس کو اپنے دانت دکھائے۔ کتنا پیارا لاکٹ ہے، مائیکل کے شرٹ سے باہر آتے لاکٹ کو دیکھتی ہوئی بولی تھی، جس پر مائیکل لکھا ہوا تھا۔ مائیکل نے اپنے لاکٹ کی طرف دیکھا۔ مجھے بھی بالکل ایسا چاہیے۔ وہ ایک ہی جھٹکے میں اس لاکٹ کو مائیکل سے دور کر چکی تھی، جبکہ ایسا کرنا مائیکل کی آنکھوں کا رنگ بدل گیا۔ وہ اب پھر سے ویمپائر شیپ میں آ رہا تھا۔ برینڈا کی مہک اور ویمپائر بننا دونوں ہی مائیکل کے کنٹرول سے باہر تھا۔ تم ایک کارٹون والے مانسٹر ہو، وہ مائیکل کی سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھتی کہتی ہے، جبکہ وہ اب ڈرنک کے زیر اثر سر میں درد محسوس کر رہی تھی۔ مائیکل نے اپنی ہتھیلی اس کے لبوں پر رکھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہی ہے کہ تبھی ایک چمک نکلی تھی۔ مائیکل نے ایسا کر اس کی آنکھوں سے ویمپائر بننے والا سین دماغ سے نکال دیا تھا، اور دوسرے ہاتھ کی انگلی سے اس کی گردن پر نفس کو دبا کر مکمل بے ہوش کر دیا۔ برینڈا کا ہاتھ مائیکل کے گال سے پھسلتے نیچے بیڈ کی طرف گرا تھا، جس کو اس نے پل بھر میں تھاما۔ پاگل بلی! مائیکل نے لاکٹ کو پکڑتے واپس گلے میں ڈالا۔ وہ اس کے اوپر کمفرٹر اٹھا ہی تھا کہ تبھی دوبارہ برینڈا کا ہاتھ بیڈ شیٹ سے پھسل کر نیچے گرا۔ وہ دوبارہ سے واپس مڑتے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامتا بیڈ پر رکھتا ہے۔ اس وقت کمرے میں صرف چاند کی ہلکی سی روشنی داخل تھی۔ اس نے برینڈا کے ہونٹوں کو فوکس کیا اور پھر اپنے ہونٹ پر انگلی رکھی۔ وہ عجیب سی کیفیت میں تھا۔ آج پہلی بار اس کے ساتھ ایسا حادثہ ہوا تھا۔ وہ ان سب سے دور رہتا تھا، اس لیے کہ ایک سرسری نظر برینڈا پر ڈالتا مائیکل بھاری قدموں سے باہر چلا گیا۔ چارلی واپس کمرے میں آیا تو بیلا بیڈ کی ایک سائیڈ پر کمفرٹر اوڑھ کر سو چکی تھی۔ شاید وہ تھک گئی تھی۔ چارلی نے بھی آہستہ قدموں سے بیڈ کے پاس آتے اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر رکھا اور واچ کو اتارتا میز پر رکھتے ہوئے بیڈ پر آ کر لیٹا۔ بیلا کا چہرہ چارلی کی طرف ہی تھا، تبھی وہ بیلا کی طرف مسکراتا اس کی طرف چہرہ کرتا ہے۔ سوری بیلا، بٹ آئی لو یو اگین۔ ایسا نہیں ہوگا ڈیئر، وہ کہتے بیلا کے گرد اپنے مضبوط بازو سے راستے بند کرتا اس کو کھینچ کر اپنے قریب کرتا ہے، مگر بیلا کی آنکھ نہ کھلی۔ وہ آہستہ سے اوپر بیلا کے ماتھے پر جھکتا بوسہ دیتا، واپس اس کو مضبوطی سے اپنے سینے میں چھپاتا۔ اپنی محبت میں قید کر گیا۔ بیلا کو تکتے تکتے ہی چارلی کی آنکھ لگی تھی۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپائے چین کی نیند سو گیا۔ دوسری طرف وہ سر میں شدید درد کی لہر محسوس کرتی آنکھیں کھول رہی تھی۔ ہلکی ہلکی سی چھت نظر آنے پر رات کے سارے سین دماغ میں گھومنے لگے۔ وہ مائیکل کے ساتھ گزارے وقت کو یاد کرتی آنکھیں کھول کر ڈر سی گئی، کیونکہ وہ اب پھر سے تھپڑ کا سین یاد کر گئی تھی۔ اس نے جلدی سے کمفرٹر کو اوپر سے ہٹایا اور اٹھ کر بیٹھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ دوسری بار تھپڑ مار دیا میں نے اس کو۔ برینڈا نے افسوس سے چہرے کی دونوں طرف ہاتھ رکھا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ کیا سوچتا ہوگا میرے بارے میں کہ جب بھی میں اس کی ہیلپ کرتا ہوں تو مجھے ایک تھپڑ فری میں ہی مل جاتا ہے۔ برینڈا نے بیڈ سے اٹھتے اپنا رخ کمرے سے باہر کیا۔ مجھے اس سے معافی مانگنی ہوگی، وہ کہتی تیزی سے سیڑھیاں عبور کرتی ہے، جبکہ مائیکل اوپن کچن میں کرسی پر بیٹھا لوسیفر کے بالوں میں انگلیاں رکھ بال سہلا رہا تھا۔ پتلی گلی سے نکل جا بچو۔ برینڈا نے مائیکل کے پاس لوسیفر کو دیکھا تو ساری معافی مانگنا بھول گئی۔ وہ آنکھیں چھوٹی کرتی مزید آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ ہال کو کراس کرتی باہر جانا چاہتی تھی۔ ہے یو پاگل بلی، رکو! مائیکل نے لوسیفر کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور برینڈا کو آواز دیتے خود کرسی سے اٹھا۔ اب سین یہ تھا کہ برینڈا ہال میں موجود صوفے سے دور کھڑی تھی، جبکہ اوپن کچن ہال کے ایک سائیڈ پر تھا، جہاں سے مائیکل نے برینڈا کی طرف رخ کیا تھا۔ برینڈا نے خود کو تسلی دی کہ معافی مانگوں گی، بس یہ کہتی وہ آہستہ سے پیچھے مڑتی ہے۔ مائیکل سوری، میں نے جو کیا، اگین ایسا نہیں ہوگا۔ تم بہت اچھے ہو، بس میں آج کے بعد ایسی حرکت بالکل بھی نہیں کروں گی، وہ سر جھکائے احترام سے کہہ رہی تھی، جبکہ مائیکل اپنا ایک آئی برو اوپر کرتا قدم آگے کی طرف کرتا ہے۔ وہ بڑے ہی غور سے اس کو دیکھ رہا تھا۔
اوکے سوری اینڈ گڈ بائے، تم بہت اچھے ہو، گاڈ تمہیں اس کا گفٹ دیں گے۔ مائیکل کو پاس آتے وہ ایک ہی جھٹکے سے واپس مڑی۔ رک جاؤ برینڈا ورنہ شوٹ کر دوں گا۔ مائیکل کی آواز سن برینڈا وہیں پر رکی، جبکہ شوٹ لفظ یاد آنے پر اس نے لب تر کیے۔ صوفے پر جا کر بیٹھو ورنہ میں شوٹ کرنے والا ہوں۔ مائیکل نے سیاہ پستول کا رخ برینڈا کی طرف کیے رکھا، اس کو صوفے پر جانے کا حکم سنایا۔ تم مذاق کر رہے ون؟ برینڈا نے ہنستے خود کو تسلی دیتے مائیکل کی طرف دیکھا تاکہ وہ کچھ ترس کرے اس پر، مگر اسے آگے وہ کچھ نہ بول پائی۔ جب اس نے ون کہا وہ واقعی میں کیا ایسا کر گزرے گا؟ کیا سنائی نہیں دے رہا تمہیں کہ صوفے پر جا کر بیٹھو؟ مائیکل نے بھاری آواز سے کہا۔ برینڈا سہمی تھی، وہ پھر سے لب تر کرتی صوفے پر جا کر بیٹھتی ہے۔ کیا میرے تھپڑ پر یہ مجھے جان سے ہی مار دے گا؟ وہ خود سے کہتی دل کی دھڑکنیں تیز کر گئی۔ مائیکل کے ہاتھ سے لوسیفر ابھی تک نیچے نہیں اترا تھا، جبکہ وہ برینڈا کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ برینڈا کو مائیکل سے زیادہ لوسیفر سے ڈر لگ رہا تھا۔ آہستہ سے آگے بڑھتے وہ پل پل بھاری کر رہا تھا۔ برینڈا نے صوفے کے پیچھے خود کو ڈھکیلا، اب وہ بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا، جبکہ برینڈا کو دیکھتا اپنے دانت بڑے کرتا ہے۔ بلا برینڈا کو دیکھتا اپنے دانت بڑے کرتا ہے۔ آئی وانٹ ٹو کل یو برینڈا۔ یک دم اس پر جھکتے اس نے لوسیفر کو برینڈا کی گود میں رکھا، جبکہ برینڈا نے خوف سے چیخ ماری۔ جسٹ سائلنس لفظ زور سے بولے گئے تھے۔ ایک ہی پل میں پستول اس کے لبوں پر رکھتا وہ اپنا چہرہ اس کی آنکھوں میں اتار گیا۔ برینڈا کو مائیکل سے آج پہلی بار خوف آ رہا تھا اور پستول کی نوک اس کے نازک سے لبوں پر رکھتا اب اس کا گلا خوف سے کھلا، منہ بھی بند کر دیا۔ ایک تو بلے کا خوف اور اوپر سے جان جانے کا۔ ادھر دیکھو۔ لبوں سے پستول تھوڑی پر رکھتا وہ گھرایا۔ برینڈا نے سانس روک کر آنکھیں کھول چہرہ اوپر کیا، جبکہ بلا ابھی تک اس کی گود میں تھا۔ مجھے سوال کا جواب دو، اگر غلط دیا تو یہ گولی تمہارے اندر اتار دوں گا۔ پستول کی نوک پر وہ اپنے سوال کا جواب مانگ رہا تھا۔ مزید قریب ہوتے اس نے سخت تاثرات سے اسے دیکھا۔ ڈو یو لو می؟ آنسر می یس اور نو۔ مائیکل نے جو کہا وہ برینڈا پر پہاڑ کے برابر گرا تھا۔ مانا کہ اس نے یہ سوال پوچھا، مگر یہ کوئی انداز تو نہیں تھا پوچھنے کا۔ آف کورس نو اینڈ نو وے، برینڈا نے بہادری سے کہا۔ مائیکل ہلکا سا مسکرایا، وہ اس کی ہنسی کو سمجھی نہیں تھی، جبکہ پستول سے شوٹ ہوئی تھی۔ اسی ٹائم اس نے آنکھیں بند کی کہ کہیں یہ دنیا سے ہی کوچ تو نہیں کر گئی، مگر بلا اس کی گود سے چھلانگ لگاتے وہاں سے بھاگا۔ مائیکل نے گولی صوفے پر شوٹ کی تھی۔ گولی اس رفتار سے صوفے پر شوٹ ہوئی تھی، صوفے میں سے سفید روئی پھنک ہوا میں اڑ رہے تھے۔ I would like to spend a night with you۔ مائیکل کے کہنے کی دیر تھی، وہ سامنے جھکے شخص کا ذرہ بھی لحاظ کرتی ایک زوردار تمانچہ دے مارتی ہے۔ مائیکل آپے سے باہر ہو رہا تھا، اس کو شدید غصہ تھا، وہ اس وقت ہائپر ہوا پڑا تھا۔ ایک اور تھپڑ؟ کیا یہ لڑکی اس کو بس تھپڑوں سے نوازے گی ہمیشہ؟ یہاں پر دونوں کا ہی غصہ ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ ایک کو نفرت ہو رہی تھی اور دوسرے کو غصہ آ رہا تھا۔ تم لڑکیاں ہوتی ہی ایسی ہو کہ کیا نہیں گزارتی باہر راتیں؟ ہاں بتاؤ، آج کسی کے ساتھ، کل کسی کے ساتھ، اگر میں نے کہہ دیا تو تھپڑ۔ مائیکل نے برینڈا کو شانوں سے پکڑتے صوفے کے پیچھے ڈھکیل دیا، جبکہ اس نے بہت ہی درد سے اس کا گلا دبایا، جبکہ وہ خود اس پر جھک گیا۔ مائیکل پلیز۔ برینڈا کا سانس بند ہو رہا تھا، اس قدر سخت گلا دبا رکھا تھا مائیکل نے۔ وہ اپنے نرم ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھوں پر رکھتی خود سے دور کرنا چاہتی تھی۔ دل تو کر رہا ہے کہ تمہارا حشر نشر بگاڑ دوں، چلو مان لیا کہ تم ایسے نہیں مانو گی، اب بتاؤ کہ کیا لوگی ایک رات؟ اسے آگے کچھ بھی سننے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ برینڈا نے جیسے تیسے کر کے چیختے مائیکل کو خود سے دھکا دیتے زور سے دور کیا اور وہاں سے یک دم اٹھی۔ کچھ پل تو سانس میں سانس ملایا۔ تم سے تو اچھے وہ ریپسٹ تھے، روتے درد سے وہ کہہ رہی تھی، جبکہ مائیکل اس کے دھکا دینے پر صوفے کی دوسری طرف سائڈ پر گرا تھا۔ کیا تمہیں شرم نہیں آتی یہ سوچتے ہوئے کہ تم نے مجھ سے کیا کہا ہے ابھی؟ مجھے تو لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، یا پھر تم کوئی پاگل شخص ہو جس کو بس لڑکیوں سے یہی چیخ مجھ سے بولا تک نہیں جا رہا، اور تم نے یہ۔ برینڈا نے ایک پل میں مائیکل کو ہزاروں باتیں سنا دی۔ جواب چاہیے نا تو سنو، برینڈا نے اب چیختے کہا، کیونکہ وہ اس وقت ڈر رہی تھی۔ یہی چیخنا شاید مائیکل کو عقل دے جاتا، یا پھر ان آنکھوں سے کرب کے آنسو۔
تم جیسے لڑکے کے ساتھ صرف لڑکیاں رات ہی گزار سکتی ہے جس کی سوچ اتنی گندی ہو۔ وہ کیریکٹر بھی تھرڈ کلاس رکھتا ہوگا اور تمہارے ساتھ رات گزارنے والی لڑکیاں بھی، مگر میں برینڈا ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ مائیکل صوفے کے گرد بازو پھیلاتا نارمل انداز میں بیٹھا برینڈا پر طنزیہ مسکرایا تھا۔ نیکسٹ، مائیکل نے اٹھتے کہا۔ جسٹ شٹ اپ، ہاتھ کی انگلی سے وارن کرتی وہ پیچھے ہٹی تھی۔ تمہیں پتہ ہے برینڈا میں کون ہوں؟ مجھے نہ ہی کوئی انٹرسٹ ہے تمہیں جاننے میں اور نہ ہی جاننا چاہتی ہوں، بلکہ آج تمہارا تعارف بہت ہی اچھے انداز میں ہوا ہے مجھے۔ ہا 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 ہا، اٹس ٹو مچ گڈ۔ چلو اب میں اپنا منہ زبانی تعارف کروا دیتا ہوں۔ نہ جانے کتنا ہی ڈھیٹ قسم کا مائیکل بن چکا تھا۔ وہ ہنستے برینڈا کے پاس آیا تھا کہ تبھی ہال کا ڈور کھلا اور سیم اندر داخل ہوا۔ کیا وہ باہر کھڑا سب سن رہا تھا؟ مگر مائیکل کو اس کی موجودگی کا پتہ کیوں نہیں چلا اور اس نے موقع پاتے ہی اندر رخ کیا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں رہا تھا مگر فی الحال سمجھنے کے موڈ میں بھی نہیں تھا۔ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ مائیکل نے غصے سے دیکھتے کہا۔ جبکہ برینڈا سیم کو جانتی تھی اس لیے فوراً سے اس کے پاس بھاگی۔ مائیکل نے اس کی رفتار چیک کی جو کسی بھیگی بلی کی طرح تھی۔ پلیز سیم، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ سیم کے پیچھے کھڑی ہوتی سیم سے مدد مانگنے لگ گئی، جبکہ سیم کو تو پہلے سے ہی سب پتہ تھا۔ یہ کوئی پاگل ہے، پلیز مجھے گھر چھوڑ دو، آج کے بعد کبھی اس گھر میں نہیں آؤں گی۔ گیٹ آؤٹ مائی ہاؤس جسٹ ناؤ۔ مائیکل نے ہاتھ سے اشارہ باہر کیا۔ مائیکل، مجھے سب پتہ ہے کہ تم برینڈا کو فورس کر رہے تھے جیسے پہلی لڑکیوں کو کرتے آئے ہو، مگر ایک بات یاد رکھو، میں اب ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ برینڈا کو کوئی ہوش نہ رہی جب اس نے سنا کہ مائیکل پہلے بھی یہ کر چکا ہے۔ جسٹ شٹ ڈاؤن، ایک لفظ بھی نہیں ورنہ تمہاری جان لے لوں گا۔ مائیکل کی رگیں ابھری تھیں۔ ڈرتا تو میں بھی نہیں ہوں تم سے، سیم نے آگے بڑھتے کہا، جبکہ برینڈا نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو روکا۔ پلیز سیم، یہاں سے چلو، میں نہیں چاہتی کہ تمہیں کچھ بھی کہے یا پھر برا کرے کیونکہ اس کے پاس پستول ہے۔ وہ سیم کا بازو پکڑتی اس کو جانے کا کہتی ہے، جبکہ آنکھیں مائیکل کی آنکھوں میں تھی۔ وہ اس کو جتا رہی تھی کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تم سے۔ سیم نے ایک طرفہ طنزیہ مسکراہٹ سے مائیکل کی طرف دیکھا تھا، جبکہ وہ بھی اب برینڈا کا ہاتھ تھامے اس کو ساتھ لے گیا۔ مائیکل دیکھتا ہی رہ گیا، کیا وہ ایک نظر بھی نہیں دیکھے گی مڑ کر؟ یہی سوچ مائیکل نے سوچی تو وہ دونوں وہاں سے چلے گئے، مگر برینڈا نے نم آنکھوں سے پلٹ کر ایک نظر اس کی طرف دیکھا تھا اور بس اس کو پہلی بار مائیکل نے کچھ محسوس کیا تھا، شاید درد، مگر درد تو دل کے ہونے پر ہوتا ہے اور ویمپائر کے پاس تو دل نہیں ہوتا۔ وہ دل جو دھڑکے، جو احساس کو محسوس کرے۔ پھر وہ یہ احساس کیسے محسوس کر گیا تھا؟ اس نے بے ساختہ ہاتھ دل پر رکھا، ہلکے سے ہاتھ رکھا اور محسوس کیا کہ ہاتھ کسی زور سے حرکت کرتی چیز پر ہو جو بار بار تیزی سے حرکت کر رہی ہو۔ اس کا دل آج پہلی بار دھڑکا تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ سب بھی ہوگا۔ نہ جانے وہ خوش ہوتا کہ نہیں، کیونکہ وہ برینڈا کو کافی زیادہ ہرٹ کرنے کے ساتھ اپنا امیج گرا چکا تھا، مگر وہ بھی برینڈا سے دور رہنا ہی اچھا سمجھ رہا تھا۔ تبھی تو پوری رات یہی سوچا کہ وہ برینڈا کو ایسا کیا کہے کہ وہ پھر دوبارہ مائیکل سے نہ ملے۔ مائیکل نے جو پہلے کیا وہ صرف اس وجہ سے کہ برینڈا اسے دور رہے، کیونکہ یہی بہتر تھا اس کے لیے، اور ان کی وجہ مہینے کے ختم ہونے والے ہفتے تھے، اور جب بھی ناروے ملک کی شامیں ختم ہوتی تھی تو مائیکل کے لیے ایک مشکل وقت گزرتا تھا۔ ان سب سے صرف وہ واقف تھا کہ برینڈا کو وہ خود سے دور کیوں رکھ رہا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں شاید وہ اس کی فکر کر رہا تھا، مگر کیوں؟ فکر تو سب کی جا سکتی ہے، مگر ایسی بھی کیا فکر کہ خود سے دور ہی کر دو۔ خیر، البتہ سیم کا آنا اور جھوٹ بولنا اس کو زہر لگا، تبھی تو وہ اب کچھ ایسا کرنا چاہتا تھا کہ پہلے جیسے سے زیادہ تباہی لے کر آتا۔ وہ اب بس صرف تباہی لانا چاہتا تھا۔ تم چاہو تو ہم فرینڈ بن سکتے ہیں، سیم نے ڈرائیو کرتے کہا۔ وہ اس کی طرف دیکھتی ہے۔ فرینڈ سے زیادہ کیا ہے تم نے آج؟ جھوٹی مسکراہٹ سے وہ بولی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم مائیکل کے گھر کیا کرنے گئی تھی؟ ہینڈل کو تھامتا وہ بولا۔ وہ بس ایک احسان چکانے گئی تھی، کیونکہ یہ کلاس میں لیو پر تھا تو پتہ چلا کہ طبیعت خراب تھی اس کی، مگر اب تو شدید غصہ ہے خود پر کہ گئی کیوں اس کا حال پوچھنے۔ وہ ایک دن پہلے کا بہانہ لگا گئی، کیونکہ وہ حال پوچھنے نہیں بلکہ ڈرنک میں ہونے کی وجہ سے اس کے گھر پہنچی تھی، مگر وہ سیم کو یہ سب بھی تو نہیں بتا سکتی تھی۔ اوہ اچھا،
आगे की तरफ देखते सैम ने कहा, वैसे तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे? ब्रेंडा ने पूछा तो सैम ने गाड़ी रोकी। आई थिंक कि आपका घर आ गया है एंड बाकी बातें यूनिवर्सिटी में होगी। इस टाइम आपकी मदर वेट कर रही होगी। सैम ने फौरन मौजू बदला। वो अब ये तो नहीं बता सकता था कि माइकल और ब्रेंडा पर वो कितनी नज़र रख रहा था, और वैसे भी वो आजकल ब्रेंडा को लेकर सीरियस रह रहा था। ओके थैंक्स न्यू फ्रेंड, हेल्प के लिए। बाकी सुबह मुलाकात होगी यूनिवर्सिटी में। गाड़ी से बाहर निकलती वो हाथ हिलाती बाय करती अब कैफ़े में चली जाती है। मैं एक बार फिर से तुमसे तुम्हारा प्यार छीनूंगा माइकल, मगर अब एक नए अंदाज में जो तुम्हें हैरान कर देगा। बहुत जल्द एक नए वैम्पायर से मुलाकात होगी तुम्हारी। हा 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 हा। सैम ने गाड़ी में म्यूजिक ऑन किया और आने वाले वक्त को सोचता खुद से बातें करता करता हंसने लगा, जबकि दूसरी तरफ माइकल ने जंगल में अजीब सी आवाज़ें सुनी थी जो किसी नए वैम्पायर के ख़ानदान में आने की निशानी होती थी। जो गीदड़ चीखते थे, मगर वो आखिर है कौन? कौन था और किसने उसको वैम्पायर फैमिली में ऐड किया था, वो अब जानना चाहता था। बेला ने चेहरे पर हल्की सी सूरज की किरण महसूस की जो खिड़की के आउटसाइड से आ रही थी, तो आंखें खोली, जबकि चार्ली उसको बिल्कुल बच्चों की तरह हक करके सो रहा था। बेला ने उठना चाहा तो चार्ली ने फौरन आंखें खोली। गुड मॉर्निंग माय लव, अब कैसा फील हो रहा है? चार्ली कहते बेला पर झुका। वो जो उठने वाली थी उसकी हरकत पर हैरान हुई। अच्छा फील हो रहा है, बट तुम्हें क्या हुआ है जो सुबह ही ऐसी हरकतें कर रहे हो? क्यों, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? और वैसे भी तुम रात को जल्दी सो गई थी। मुझे लगा कुछ स्पेशल होगा हम दोनों में, मगर ज़रा भी टाइम नहीं तुम्हारे पास मेरे लिए। दूसरों की वाइफ देखी है, पास से हिलने भी नहीं देती। चार्ली ने पहले पेशानी चूमी, फिर एक सुर्ख पड़ते गाल तो फिर हौले से दूसरा गाल। बेला हैरान थी कि उसको हो क्या गया है आज। प्लीज़ चार्ली, हमें लेट हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी जाना है। बेला ने उसके पेट पर हाथ रखकर दूर करना चाहा तो चार्ली ने हाथ पकड़कर अपने दिल के मकाम पर रखा। आज लीव है हम दोनों की, तो बहाने नहीं सुनने मैंने। मगर कैसे, तुमने पहले तो नहीं बताया। वो मजीद करीब हुआ तो बेला ने सांस रोका। अगर ऐसे करोगी तो मैं मजबूर हो जाऊंगा। आहिस्ता से थोड़ी को चूमते उसने सरगोशी नुमा कहा। आज सारा दिन हम साथ रहेंगे और बाहर घूमने जाएंगे, इसलिए रेडी हो जाना, तुम्हें कुछ सरप्राइज भी देना है। होठ के किनारे को छूकर वो मजीद बेबाक हो रहा था। बेला ने आंखें बड़ी की तो चार्ली मुस्कुरा दिया। आज और कल की लीव है, इसलिए माइंड बना लो। चार्ली ने एक बार ऊपर होकर उसका माथा चूमा और आखिरी बार उसकी नाजुक होठों को छूकर उसके वजूद से उठा। वो जो एक लीव से ही चार्ली की हरकतें नोट करती जान जाती महसूस कर रही थी। कल की लीव सुन उसने होठों पर हाथ रखा। बेला ने चार्ली को कमरे से जाते देखा तो भागकर वार्डरोब से कपड़े निकाल कर शावर लेने चली गई। न जाने इसको आज क्या हुआ है, पहले मैं ऐसी हरकतें करती थी, अब ये क्यों कर रहा है। बेला ने बात के मिरर के सामने खड़े होते खुद कलामी की थी। यूनिवर्सिटी आने पर उसने माइकल को एक नज़र भी नहीं देखा था और देखना भी नहीं चाहती थी। मूड तो कल से ही ऑफ था। कुछ दिल के चाहने पर वो लाइब्रेरी चली गई, क्योंकि पहली क्लास नहीं थी जो चार्ली का लेक्चर होता है। आज लाइब्रेरी में इतना रश न था क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के लास्ट पर थी, इस वजह से बहुत ही कम लोग आते थे। इसकी वजह ये भी थी कि दो लाइब्रेरीज थी, इसलिए वो खामोशी को मुंतखब करती वहाँ चली गई। मगर जब आई तो जो रश समझ रही थी उससे भी ज़्यादा था। उसने इतनी आवाम को देखा तो हैरान हुई। कुछ किताबें दीवार में थी तो कुछ बड़ी बड़ी लकड़ी की बनी गली नुमा अलमारियों में थी। वो हर हिस्से में चलती कुछ नया पढ़ने का सोच रही थी। कई मिनट बाद वो एक और हिस्से में गई। किताबों पर उंगली रखती वो हर किताब को छूकर आगे गुजर रही थी, मगर तभी उसकी नज़र एक ऐसी किताब पर गई जो काफ़ी पुरानी हालत में थी। उसके वर्क फटे पुराने से थे। उसने उसको बाहर निकाल कर देखा तो ऊपर ब्लडी वैम्पायर लव लिखा हुआ था। वह हैरान हुई। ये नाम पढ़कर उसको तजस्सुस सा हुआ, जबकि तस्वीर पर वोल्फ बना हुआ था और डार्क मून जिसके साए तले एक लड़की के लब खून से तर थे। ये काफ़ी मुतासर कर गई थी किताब ब्रेंडा को। वो उसको खोल कर पहला सफ़ा पढ़ती है। अंधेरे जंगल में वो हर जगह भाग भाग कर अपनी जान को तलाश कर रहा था। फॉलोइंग भी शुरू हो चुकी थी। वो डर रहा था कि वो लड़की कहाँ जा सकती है। लॉन्ग कोट, ब्लैक पैंट, जिम जाने से बॉडी भी अच्छी खासी थी। चेहरे पर बाल कनपट्टी की दोनों साइड पर ग्रे पड़े थे।
جو تھوڑا سا آنکھوں کو چھپا جاتے۔ اس نے دیکھا کہ سردی سے کانپتا وجود ایک درخت کے نیچے سردی سے بے حال پڑا تھا۔ اس کی حالت اس قدر سیریس تھی جیسے کچھ دیر اور رہی تو مر جائے گی۔ وہ بھاگ کر اپنا لانگ کوٹ اتارتا، اس کو کور کرتے سرخ و سفید چہرے پر ہولے سے تھپتھپی دے رہا تھا۔ جب کچھ بھی نہ محسوس کیا تو فوراً اپنی گود میں اٹھا کر وہ اس کو گھر کی طرف لے گیا۔ برینڈا کو سسپنس ہو رہا تھا کہ آگے کیا ہوگا اور وہ اس کو مزید پڑھنا چاہتی تھی، مگر شور کی وجہ سے وہ بک سے دھیان ہٹا گئی کیونکہ کچھ لڑکیاں اس کی طرف آ رہی تھیں۔ اس نے اس بک کو چھپا کر اپنے بیگ میں ڈالا اور کسی ایسی جگہ پر جا کر اس کو مزید آگے پڑھنا چاہا جو خاموشی سے بھری ہو، مگر کلاس بیل سنتی وہ مایوسی سا چہرہ بنا کر وہاں سے چلی گئی۔ کلاس کا لیکچر لینے کے بعد وہ سیدھا گھر جا کر اس کو پڑھنا چاہتی تھی۔ اس نے یونیورسٹی سے باہر رخ کیا اور چلنے لگی۔ وہ مائیکل سے اس قدر نفرت محسوس کر رہی تھی جیسے جان سے مار دے گی۔ وہ اس کو ہی سوچتی چل رہی تھی جب بلیک کلر کی BMW کار اس کے پاس آ کر رکی۔ اندر آؤ، تمہیں گھر چھوڑاتا ہوں۔ شیشہ نیچے ہونے پر سامنے سیم نظر آیا۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی، برینڈا نے اگنور کیا۔ سیم نے باہر نکل کر اس کا بازو پکڑا۔ فرینڈ بنایا ہے تو بات بھی مان لیا کرو۔ برینڈا کو کار کے اندر بٹھاتا وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا ہے۔ اب کیا ہوا ہے جو منہ بنا کر بیٹھی ہو؟ ہاں کچھ نہیں، برینڈا نے الجھ کر کہا۔ اوکے لسن، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ برینڈا نے سیم کی طرف توجہ کی۔ مجھے پتا ہے کہ تمہیں یہ اچھا نہیں لگے گا، مگر کیا تم آج رات میرے ساتھ ایک پارٹی پر چلو گی؟ برینڈا کا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا۔ یار ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ وہاں پر میری فیملی ہوگی، اس لیے اوور مت منہ کھولو، تمہیں اچھا لگے گا مل کر۔ سیم کی بات پر برینڈا چونکی۔ بٹ سیم، وہ تمہاری فیملی کی پارٹی ہے، مطلب کہ میں وہاں پر کیا کروں گی؟ برینڈا نے بھی انکار کی صورت میں کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، تم مت آنا۔ سیم نے تھوڑا سا مائنڈ کیا۔ اچھا سوچوں گی، تم نے میری ہیلپ کی صرف اس لیے کیونکہ یہ لڑکی کسی کا احسان نہیں رکھتی۔ وہ اپنی طرف اشارہ کرتی کہتی ہے تو سیم مسکراتے ڈرائیونگ میں مصروف ہو جاتا ہے۔ مائیکل نے ان کی گاڑی سے ایسے گزارا جیسے ابھی ہٹ کرے گا۔ برینڈا اور سیم نے یہ نوٹ کیا تھا، جبکہ سیم کو غصہ اتنا آیا کہ اس نے گاڑی ہی روک دی۔ ہے یو باسٹرڈ، سیم نے چیختے کہا تو مائیکل بھی کار کو روکتا ہوا باہر نکلا۔ I did not hear what you said۔ مائیکل نے فل موڈ میں اس کو اگنور کرتے اپنے چہرے پر معصومیت سجائی۔ Looks like you are going to be blind in love۔ مائیکل نے سنتے سیم کے سامنے اپنا رخ کیا۔ وہ بہت غصے میں لگ رہا تھا جیسے اس کو چھوڑے گا نہیں۔ برینڈا کو سب بگڑتے نظر آ رہا تھا۔ اس نے گاڑی سے باہر رخ کیا۔ I think so about you۔ مائیکل نے گردن ٹیڑھی کر طنزیہ مسکراہٹ سے باہر آتی برینڈا کی طرف دیکھا۔ یہ الفاظ دونوں کے لیے تھے جو سیم کو اچھے سے سمجھ آ گئے۔ سیم، برینڈا نے سیم کی طرف جانا چاہا جو اس کو کمر دکھا کر کھڑا تھا۔ I am blind in love but you are deaf۔ مائیکل نے ہنستے سیم پر طنز کیا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گا مائیکل۔ سیم نے مائیکل کو کالر سے پکڑا تو برینڈا کو ڈر لگنے لگا۔ پلیز ڈونٹ ڈو اینی تھنگ رانگ وتھ یور نیو فرینڈ، مائیکل نے برینڈا کو آنکھ مارتے کہا۔ برینڈا نے اپنا منہ کھولا۔ اس نے مائیکل سے یہ امید نہیں رکھی تھی۔ فار وچ یو گریبڈ مائی کالر۔ مائیکل نے ایک دم اس کا ہاتھ اپنے کالر سے اٹھا کر ایک پنچ دے مارا۔ سیم کا چہرے سے خون رسنے لگا۔ برینڈا نے جلدی سے سیم کا بازو پکڑا۔ پلیز سیم، یہاں سے چلو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتی وہاں سے کار کے پاس لائی جبکہ سیم کی یہ حالت تھی کہ ایک جنگ عظیم ہو جائے مائیکل کے ساتھ، مگر وہ برینڈا کے سامنے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مائیکل آنکھیں چھوٹی کرتا برینڈا کو گھور رہا تھا۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ سیم نے گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے چلے گئے جبکہ مائیکل بھی وہاں سے چلا گیا۔ وہ اب چارلی سے ملنا چاہتا تھا۔ وہ 15 منٹ میں چارلی کے گھر پر تھا۔ کیسے ہو تم چارلی؟ آج لیو پر ہو؟ سب خیر؟ مائیکل نے وائن پیتے کہا۔ وہ صوفے پر بیٹھا ٹانگ پر ٹانگ رکھ چکا تھا۔ ٹھیک ہوں، بس 2 دن کی لیو لی ہے میں نے۔ لی ہے، منڈے کو جوائن کروں گا لیکچرز۔ ویسے تم نے مجھے مس کیا؟ چارلی نے بک کی دیوار سے ایک کتاب اٹھاتے اس کے پاس صوفے پر بیٹھتے کہا۔ نو، تم کون سا میری گرل فرینڈ ہو جو میں تمہیں مس کروں گا؟ مائیکل نے عجیب سی شکل بنائی تو چارلی کا کہا لگا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، ویسے اگر میری وائف کو پتہ چلا تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گی۔ مائیکل نے وائن کا گلاس رکھتے اب سیریس ہونا چاہا۔ لسن، مجھے کچھ بات کرنی ہے، کچھ عجیب سا فیل ہو رہا ہے ابھی کل میں نے ایسا فیل کیا جیسے میرا دل دھڑکا ہو۔ ایک بیٹ مس ہوئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، مگر یار
چارلی سنتے حیران ہوا مگر اس کی آدھی بات کاٹنے پر پریشان۔ مگر کیا؟ وہ بے چینی سے بولا۔ میری پاور کم ہو رہی ہے، کیا مجھے کسی انسان کا خون نہیں مل سکتا؟ چارلی نے کچھ سوچا تو جواب دیا، آج رات پارٹی ہے تمہارے ڈیڈ کی طرف سے، ایک نیا ویمپائر جو آ رہا ہے ہمارے گروہ میں، اس لیے وہاں پر انسان بھی ہوں گے تو تم وہاں سے کوئی بندوبست کر لینا اپنا۔ مگر کون آ رہا ہے ہمارے گروہ میں؟ مائیکل نے سوال کیا۔ پتہ تو مجھے بھی نہیں، بس یہ پتہ ہے کہ پارٹی خاص تمہارے ڈیڈ نے ارینج کی ہے۔ مائیک اسے آگے مزید کچھ بھی نہیں سننا چاہتا تھا، وہ بور سا ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ کام ہے۔ مائیکل نے رخ باہر کیا اور وہاں سے چلا۔ چارلی نے بھی روکنے کا اصرار نہ کیا اور اٹھ کر بیلا کے کمرے میں آیا۔ وہ اس وقت بعد میں شاور لے رہی تھی، آرام سے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتا وہ پرسکون انداز میں بیٹھا۔ کافی انتظار کرنے کے بعد جب وہ باہر نہ آئی تو چارلی اٹھ کر بعد کے دروازے کے پاس آ گیا۔ بیلا کیا تم ٹھیک ہو؟ اس نے ابھی اتنا ہی کہا تھا وہ دروازہ کھول باہر آتی ہے۔ مجھے لگا جیسے تم جواب نہیں دے رہی، بس اس لیے آواز دی تھی۔ مگر تم نے آگے سے جواب کیوں نہیں دیا؟ چارلی نے قدم آگے بڑھاتے پوچھا تو بیلا واپس بات میں چلی گئی۔ بیلا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ گرنے والی تھی۔ پاؤں ان بیلنس ہونے سے چارلی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سنبھالتے پوچھا۔ نہیں کچھ بھی تو جلدی سے ہاتھ چھڑواتی وہ بولی۔ نہیں مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، چلو میرے ساتھ، تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں۔ نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تم میری زیادہ ٹینشن لے رہے ہو۔ چارلی نے اس کو لے جا کر بیڈ پر بٹھا دیا اور خود زمین پر بیٹھا سر اٹھایا۔ مجھے پتا ہے کہ تمہیں یہ سب فیس کرنا بہت مشکل لگ رہا ہے، مگر میں تمہیں خود سے دور نہیں رکھ سکتا، اس لیے یہ سب کیا۔ اب چاہ کر بھی تم پہلے جیسی نہیں بن سکتی، ہمیشہ میرے جیسی ایک ویمپائر رہو گی بیلا۔ آخری لفظ پر محبت برساتے وہ بولا تھا۔ بیلا نے چارلی کو کندھوں سے پکڑ کر اپنے پاس بیٹھا۔ بے شک وہ بھی چارلی سے محبت کرتی تھی، اس لیے ہی تو اس نے یہ رستہ چوز کیا، ورنہ وہ بھی تو پہلے انسان ہی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے چارلی، میں بالکل خوش ہوں۔ ہاں فیملی کی یاد آتی ہے جو میرے پاس نہیں، مگر تم تو ہو نا میرے پاس، اور یہی کافی ہے میرے لیے۔ اس نے چارلی کے ہاتھ پر لب رکھتے کہا تو چارلی نے ایک لمبا سانس بھرا۔ وہ خود تک پرسکون ہو گیا تھا۔ تھینکس مائی لو، اس نے بیلا کو سینے سے لگا کر کہا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کل سے یونیورسٹی ہی چلے جاتے ہیں، کیونکہ تم تو جو میں چاہتا ہوں وہ ہونے نہیں دو گی، اور گھر پر ایسا منہ بنا کر گھومتی ہو، نہ جانے کتنا ظلم کرتا ہوں میں تم پر۔ چارلی نے اس کے کان کی لو کو کاٹتے ہوئے کہا، ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوگا۔ وہ چارلی کو دھکا دیتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ چارلی بھی فوراً سے اس کی کلائی پکڑتے روکتا ہے۔ ہم باہر جا رہے ہیں، آدھے گھنٹے تک ریڈی رہنا، کچھ اسپیشل ہے تمہارے لیے، اس نے کہتے بیلا کے کھلے لبوں پر لب رکھتے محبت سے لمس دیا۔ بیلا نے آنکھیں بند کر کے یہ محسوس کیا۔ ہولے سے قید سے آزادی دیتے وہ اس کے لب کے کنارے پر انگوٹھا رکھتے سہلاتا ہے۔ اوکے ریڈی رہنا، وہ کہتے چلا گیا۔ بیلا وہیں کی وہیں حیران رہی۔ وہ ایک اندھیرے کمرے میں داخل ہوا تو سسکیوں کی آواز نے اس کا استقبال کیا، جو اس کو ہمیشہ شدید غصہ دلا دیتے تھے۔ وہ سامنے فرش پر بیٹھی، منہ گھٹنوں میں چھپائے لڑکی کے پاس فرش پر بیٹھا۔ I really hate your tears، اس نے سامنے لڑکی کا چہرہ اپنی شہادت کی انگلی تھوڑی پر رکھ کر اوپر کی جانب کیا۔ You know I have to drink your blood، اس کے چہرے پر جھکتا ہوا آنکھیں سرخ کر گیا۔ وہ اس کو ویمپائر شیپ میں دیکھ کر ڈری تھی۔ تھوڑی سی خوف سے پیچھے جانے پر اس لڑکے نے یک دم کھینچ کر اس کو شانوں سے پکڑ کر کھڑا کرتے اپنے سینے پر جھکایا۔ ڈر کیوں رہی ہو جان، تھوڑی نہ لوں گا تمہاری، بس تمہیں چپ کروانے کے لیے ایسا کہا مائی لو۔ وہ جو بھی سسکیوں سے رو رہی تھی اب ایک دم چپ ہوئی۔ اس نے ایک ہی لمحے میں اس کو اپنی گود میں اٹھایا۔ اس وقت اس لڑکی کا چہرہ خوف کے ملے جلے تاثرات سے سرخ پڑ چکا تھا۔ وہ دونوں ہی حسن کے معاملے میں بے حد پیارے تھے، مگر فرق یہ تھا کہ ایک انسان تو دوسرا ویمپائر تھا۔ آہستہ سے بیڈ پر لٹاتے اس نے جھک کر کان میں سرگوشی نما کچھ کہنا چاہا تو وہ خوف سے بیڈ گراؤنڈ کی طرف جا رہی تھی، جب اس نے یک دم چھے مار کر اپنا سایہ اس پر کیا۔ Tonight we'll both sleep together because I want peace near you، اس قدر سخت الفاظ تھے جو اس کے اندر تک خوف ڈال گئے۔ اپنی آنکھوں کو بند کرتی وہ خوف سے بیڈ شیٹ کو ضبط سے پکڑتی ہے۔ پلیز ڈین، اس نے مزاحمت کرتے کہا تو ڈین مسکرایا۔ یس مائی وائف۔ سوزین کے حلق سے نیچے تھوک تک نہیں جا رہی تھی جب اس نے سامنے شخص کو شرٹ کے بٹن کھولتے دیکھا۔ ڈین نے جھک کر اپنا چہرہ اس کی آنکھوں میں گاڑا۔ پلیز ڈین، مجھے معاف کر دو، آج کے بعد گھر سے باہر نہیں جاؤں گی۔ سردی سے کپکپاتے ہونٹ مشکل سے لفظ ادا کر رہے تھے۔ شش،
غلطی یہ نہیں کہ تم گھر سے باہر گئی، غلطی یہ تھی کہ تم مجھ سے دور گئی۔ میں ان میں سے نہیں جو دور جانے پر سزا دے کیونکہ مجھے صرف محبت آتی ہے۔ اگر آج کے بعد ایسی حرکت کی تو محبت کی سزا دوں گا۔ اس نے انگلی کو لب پر رکھتے رخ گردن پر کیا۔ وہ اس کے گال پر لب رکھتا چھو کر سوزین کی جان پر دہشت دکھا رہا تھا۔ سوزین کی سانس پھول گئی تھی۔ اس نے اپنی شرٹ کے بٹن وہیں پر چھوڑ کر بیڈ کی دوسری سائڈ پر گرنے کے سے انداز میں لیٹا۔ سوزین ابھی تک کانپ رہی تھی ٹھنڈ سے۔ ڈین نے اس کو کھینچ کر اپنی باہوں میں قید کیا۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ اس کو اپنے میں کھینچ کر وہ زور سے خود میں بھیج کر دیا۔ سوزین نے سکون کا سانس لیا کہ آج کے بعد کبھی گھر سے باہر نہیں جائے گی۔ لسن، ڈین نے اس کے گال پر ہتھیلی رکھی۔ مجھ سے دور مت جانا آج کے بعد۔ تم اگر جان لیتی کہ میری حالت کیا تھی تمہارے بغیر تو تم کبھی نہ جاتی یہاں سے۔ جھک کر پیشانی کو چومتے ہوئے بھاری آواز میں بولا۔ سوزین نے پلکیں جھکائی۔ ڈین نے مزید خود میں اس کو سمیٹ لیا۔ خاموشی تھی دونوں میں۔ سوزین کا دل کسی بجلی کی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ جو ڈین نے سن لیا تھا وہ اس کی دل کی کیفیت سے واقف تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے اس ناول میں اور کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔